السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10th یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی آج امپورٹنٹ کوشچن یعنی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ مناظر قدرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، مناظر قدرت کے لیکھک یعنی رائٹر کون ہیں، جسے ہم اور آپ چک بست کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ، چک بست کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنا ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر ایگزام کے اندر مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں ضرور آتا ہے، یعنی ان کی پیدائش، وفات، ان کی تعلیم، ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، یہ ساری چیزیں آپ کے ایگزام میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے یعنی آپ کے لیے مناسب سمجھایا کہ کیوں نہیں آپ کے لیے ایسے کوشچن کراؤں جس میں آپ کو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ اگر یہ کلاس آپ کو اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ چک بست کون ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن ہے، اور چک بست تخلص ہے۔ تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شعر کے آخری مصرع میں استعمال کرتے ہیں، تخلص انہی کو کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ ان کی پیدائش سن 1882 عیسوی فیض آباد اتر پردیش یعنی یو پی میں ہوئی، لیکن چک بست کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا چونکہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے چک بست بھی بچپن میں ہی لکھنؤ چلے آئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یعنی آپ کا آبجیکٹو کے اندر پوچھا جائے گا کہ چک بست کا اصل نام کیا ہے، یعنی پورا نام کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ وہاں دھیرے سے ٹک کریں گے کہ پنڈت برج نارائن، اور پوچھا جائے گا کہ تخلص چک بست کا کیا ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ پنڈت برج نارائن کا تخلص کیا ہے تو آپ وہاں دھیرے سے ٹک کریں گے چک بست۔ اور یہ بھی کوشچن میں آئے گا آبجیکٹو میں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسٹوڈنٹ وہاں آپ دھیرے سے یہ ٹک کریں گے کہ چک بست کی پیدائش سن 1882 عیسوی میں کہاں پہ ہوئی؟ فیض آباد، جو اتر پردیش کے ایک ضلع ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن چک بست کے آباء و اجداد کہاں رکھتے تھے، اور یہ بھی کوشچن آئے گا کہ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، تو ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپننگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا، سن 1905 میں بی اے پاس کیا، اور سن 1908 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور عملاً وکالت بھی شروع کر دی۔ یعنی آپ کا آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے وکالت کا امتحان کب پاس کیا، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ یہ دھیرے سے ٹک کریں گے کہ سن 1918 میں انہوں نے عملاً وکالت کا ایگزام پاس کیا اور عملاً وکالت شروع کر دی۔ کہہ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے چک بست لکھنؤ کے مشہور وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ جیسے 1926 میں ایک مقدمہ کے سلسلے میں چک بست رائے بریلی تشریف لے گئے اور وہاں کی عدالت میں کامیابی کے ساتھ بحث کی، اور اسی دن سپہر کو لکھنؤ جانے کے لیے اسٹیشن پر آئے۔ ٹرین میں بیٹھے ہی تھے کہ دماغ پر فالج کا حملہ ہوا اور زبان بند ہو گئی۔ علاج و معالجہ کیا گیا لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ وقت موعود آ چکا تھا، 7 بجے شام کو اسٹیشن ہی پر چک بست کا انتقال ہو گیا۔ لاش کو لکھنؤ لایا گیا اور آخری رسوم ادا کر دی گئی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ چک بست فطری شاعر تھے، چنانچہ ان کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ کیا تھا؟ بچپن ہی سے ان کو شاعری کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 10 اور 9 سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل کہی۔ تب سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور زندگی کی آخری سانسوں تک شعر گوئی میں مصروف رہے، یعنی شعر کہنے میں مشغول رہے، بزی رہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ اساتذہ شعراء میں چک بست آتش، غالب اور انیس کے شیدائی تھے، یعنی چاہنے والے تھے۔
کہہ رہے ہیں کہ ان کی غزلوں میں آتش کا رنگ اور مسدس پر انیس کی تقلید کا اثر نمایاں ہے، یعنی ظاہر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شاعری کے حالات شاعری کے خیالات گرچہ اساتذہ کے خیال سے مختلف ہیں، یعنی الگ ہیں، لیکن طرز کلام، سلاست یعنی سلاست زبان، بندش اور حسن تراکیب میں مذکورہ اساتذہ کی تقلید نمایاں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی ان کے جو اساتذہ تھے، استاد تھے، ان کی تقلید یعنی ان کے نقش قدم پر جو انہوں نے چلا، ان کے حسن خوبی اور حسن تراکیب ان کے اندر نمایاں ظاہر ہوتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ چک بست نے اپنی شاعری میں نئے نئے خیالات نظم کیے، مگر زبان کی چاشنی، اسلوب بیان، لطافت اور پاکیزگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ الفاظ کی بندش صناعی کرنا ہی دراصل شاعری کا جزء اعظم ہے۔ جیسا کہ آتش نے کہا ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں ہوتے، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، یعنی ان کا یہ شعر ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، مناظر قدرت، یہ جو ہے ایک نظم ہے۔ نظم کے معنی ہی ہوتے ہیں موتی پیرونا۔ جس طریقے سے ہم دھاگے کے اندر موتی کو پیروتے ہیں بہت ہی بہترین انداز میں، ادھر ادھر نہ ہو جائے، اسی طریقے سے کسی اچھے سے اچھے کلام کو ان کے قاعدہ اور قوانین اور ضابطے کے ساتھ سجا کر لکھنے کو اور پڑھنے کو ہم نظم کہتے ہیں۔ مناظر قدرت ایک نظم ہے۔ منظر کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نظارہ کے، اور قدرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مناظر قدرت یعنی قدرت کے مناظر۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، ہم پڑھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں اور تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا دل تھام کر بیٹھ جائیے اور غور سے اس کلاس کو دیکھیے۔ کہہ رہے ہیں کہ فضائے کو میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فضائے کو یعنی پہاڑ کے فضا میں، ماحول میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر یعنی انسان کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ جب انسان گرمی کے موسم میں، آپ لوگ بہت سارے لوگ منالی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے مسوری جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے اتراکھنڈ جاتے ہیں، یعنی رانی کھیت جاتے ہیں۔ کیوں؟ گرمی کی لطف ہوا کھانے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، یعنی وہاں کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں کا برفیلی کیا ہے ہوائیں چلتی ہیں، وہاں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یعنی جو برفیلی پہاڑ ہے، وہاں سے جو ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ یعنی یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بس ایک عالم ہو، چار سمت طاری ہے، نہ شور و شر ہے، نہ دنیا کے آہو زاری ہے۔ یعنی بس ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، چاروں سمت کیا طاری ہے، نہ شور ہے، نہ شر ہے، نہ دنیا کی آہ و زاری ہے، نہ وہاں کوئی شور ہے، نہ ہی کوئی شر ہے، نہ ہی کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، نہ دنیا کی آہ و زاری ہے، نہ کوئی وہاں آہ و بقا کرنے والے ہیں، نہ ہی ان کو آہ و بقا کی آواز آ رہی ہے۔ کہاں پہ؟ پہاڑ کے اندر۔ کرے عصر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، شجر حجر سے ٹپکتی ہے راگ کی تاثیر۔ یعنی کہہ رہے کہ اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، یعنی جو وہاں کا مناظر ہے، جو وہاں کا منظر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نغمہ دلگیر کرتا ہے۔ یعنی جو سنسنی خیز ہوائیں چلتی ہیں، یعنی وہاں جو بھی پتے سے ہوائیں، یعنی پتوں کو ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نغمہ گاتی ہے۔ کہ شجر حجر، یعنی شجر پتھر، اور شجر درخت اور حجر پتھر، یعنی شجر حجر سے ٹپکتی ہے راگ کی تاثیر۔ یعنی جو وہاں شجر اور حجر سے ہوا کے چلنے سے جو آواز آتی ہے، وہ کیا ہے؟ راگ کی تاثیر ٹپکتی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ یہ راگ وہ ہے جو مضراب کا اسیر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں، یہ وہی سنے گا اسے دل گداز ہے جس کا ہو دل میں سوز تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہ راگ وہ ہے جو مضراب کہتے ہیں کہ موسیقی کی ایک آلہ، یعنی کہ یہ وہ راگ ہے جو مضراب کا اسیر نہیں، یعنی کوئی اسیر میں نہیں ہوتا قیدی کے، یعنی یہ وہ مضراب ہے جو اسیر نہیں ہے، یعنی جس طریقے ڈھول تاشے ہے نا اور چیز کی آواز آتی ہے جو ایک انسان بجاتا ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟
وہ انسان کے تابع ہوتا ہے، لیکن یہ وہ راگ ہے جو قدرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے جو ہوائیں چلتی ہیں، اس میں جو آوازیں آتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ راگ ہے جو مضراب کا اثر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں پہ گوشہ گیر نہیں، یعنی ڈھول تاشے اور گاجے کی باجے کی آواز ہم سنتے ہیں تو کیا ہے؟ ہمارے پردوں کے کان کے پردوں پر کیا ہے؟ گوشہ گیر ہوتی ہے، گوشہ گیر کی طرح وہ کیا ہے؟ جھنجھناہٹ سے ہوتی ہے، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں، یعنی ایک ایک آواز جو وہاں سے نکلتی ہے وہ کان کے پردوں کے لیے ذرہ برابر بھی کیا ہے؟ پرابلم نہیں دیتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ وہی سنے گا اسے دل گداز ہے جس کا، یعنی یہ وہی سن سکتا ہے جس کا دل گداز ہے، یعنی سننے کے جس کا دل چاہ رہا ہے، چاہت ہو، کہہ رہے ہو دل میں سوز تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا، اگر دل میں کیا ہے؟ سوز ہو، سننے کی چاہت ہو تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا، یعنی دل گداز کا معنی ہوتا ہے پگھلنے والا دل، یعنی اگر ہو دل سوز، یعنی دل میں کیا سوز ہو، جلن ہو، تو رگ رگ میں ساز ہے، یعنی اس کا دل کیا ہے؟ سننے کا لائق ہے، یعنی سننے کو چاہ رہا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ حریم خاص میں قدرت کے باریابی تھی، نگاہ شوق میں ایک شان بے حجابی تھی، شریک جاوی تھی، وضع قدیم قدرت کی عیاں تھی، سنگ و شجر سے کشش محبت کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں باریابی کا مطلب ہوتا ہے دربار میں آنے کی اجازت، یعنی کہ حریم خاص میں قدرت کی باریابی تھی، نگاہ شوق کی نگاہ ایک شان بے حجابی تھی، یعنی شان بے حجابی یعنی بے حجابی نے بے پردہ، یعنی شان بے حجابی تھی، جس طریقے سے ایک انسان جب باہر جاتا ہے وہاں کی طرح طرح کی موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ بے تحاشا اپنے دل کھول کر وہاں ہوا کھاتے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ شراب اس حقیقی سے تھا ہر ایک سرشار، شجر تھا، کوہ تھا، چشمہ تھا، یا یہ مشت غبار، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب اس حقیقی سے تھا، یعنی یہ جو شراب میں ہے، جام ہے، اس حقیقی سے تھا ہر ایک سرسار، یعنی سرسا تھا، یعنی سب چاہ رہا تھا، شجر تھا، کوہ تھا، شجر میں پتھر، پہاڑ، چشمہ، دریا ہے نا، یہ مشت غبار، یعنی وہاں جو شجر تھے، درخت تھے، پیڑ پودے تھے، پہاڑ تھے، چشمہ جو دریائے بہہ رہا تھا، اس کو دیکھ کر آدمی کیا ہے؟ لطف اندوز ہوتا ہے، پھر وہ اپنے غم کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی قدرت پر ان کو یقین آ جاتا ہے۔ آگے ہیں یہ کہہ رہے ہیں درخت و کوہ ہیں کیا ذات پاک انسان کیا، طیور کیا ہے، ہوا کیا ہے، ابر باراں کیا، یعنی کہہ رہے ہیں درخت و کوہ ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، کیا ذات پاک انسان کیا، یعنی کیا ذات پاک انسان کیا، طیور یعنی پرندے کیا ہیں، ہوا کیا ہے، ابر بارہ کیا ہے، کیا ہی بارش ہے، کیا ہی شبنم وہاں سے ٹپک رہا ہے، طرح طرح کے کیا ہے درخت لگے ہوئے ہیں، اونچے پہاڑ ہیں، یہ کیا انسان کے ذات سے بالاتر ہے، کہہ رہے طرح طرح کے پرندے وہاں اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، ہوائیں سنسن چل رہی ہے، کہہ رہے یہ موج ہستی بیدار کے عناصر ہیں، سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہیں، یہ موج ہستی یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہ موج ہستی بیدار، یعنی یہ ہستی کے جو موج ہے، لہر ہے، یہ بیدار کے عناصر ہیں، سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہیں، سب ایک ہی قافلہ شوق یعنی شوق کے قافلہ کے سب مسافر ہیں، سب لوگ وہاں اگر کوئی پہاڑ پر جاتا ہے منالی وغیرہ گھومنے کے لیے تو سب لوگ وہاں کا مناظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا، سب وہی شوق کے لیے جاتے ہیں، کہہ رہے یہ دل کے ٹکڑے ہیں قدرت کے ان میں بیر نہیں، سب ایک گود کے پالے ہیں کوئی غیر نہیں، یعنی اللہ کے نگاہ میں چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، ہر ایک اللہ کے نگاہ میں ایک ہے، ایک بچے ہے نا، انہی سے نغمہ قدرت ہے، وہ جو پستی میں سب ایک ساز کے پردے ہیں، بزم ہستی میں جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں، یعنی کہہ رہے ہیں جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی خاص چیز نہیں بیچتے، یعنی ایسا نہیں ہے یہ کالا آدمی ہے تو اس کے لیے کیا گرم ہوا چلائیں، اگر کوئی خوبصورت ہے تو ان کے لیے کیا ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، ان کے لیے روشنی کا انتظام فرمائیں، ان کے لیے کیا ہے ہم چراغ کا انتظام فرمائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمائیں، ایسا نہیں ہے، ہر انتظام، ہر روشنی یا آفتاب جو ہے
پورے دنیا والوں کے لیے، چاہے اس دنیا کے اندر چاہے وہ کس طبقے کے بھی آدمی رہنے والے ہوں۔ کہہ رہے ہیں جسم خاک یہاں، اس کا جسم پانی ہے، جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے۔ کہہ رہے ہیں جسم خاک یعنی جو خاک مٹی سے جو جسم بنا ہے، یا جسم کیا ہے؟ پانی ہے۔ جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے۔ جو روح ہمارے اندر ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز کے اندر ہو، چاہے انسان کے اندر ہو، جانور کے اندر ہو، کیا ہے، پرندے کے اندر ہو، درندے کے اندر ہو، وہی روح ہے، اس میں وہی روانی ہے جو ایک انسان کے اندر ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یہ بات آپ کو، یہ نظم آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے۔ آگے ہے مختصر ترین سوالات۔ کیا ہے یہ؟ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ چک بست کا انتقال کہاں ہوا؟ تو آپ کا جواب ہوگا چک بست کا انتقال رائے بریلی میں سن 1926 عیسوی میں ہوا۔ آگے ہے چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ تو اگر آپ کو معلوم ہوگا تو اسٹوڈنٹ آپ وہاں دھیرے سے ٹک کریں گے کہ چک بست نے BA پاس کرنے کے بعد وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ آگے ہے کہ چک بست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ تو جواب ہوگا کہ دماغ پر فالج کا حملہ ہونے کے نتیجہ میں چک بست کا انتقال ہو گیا۔ آگے ہے کہ چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں یعنی ہماری کتاب میں شامل ہے، یعنی جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ چک بست کی نظم مناظر قدرت ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ تو ابھی آپ کو میں نے ابتدائی میں بتا دیا کہ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست تھا۔ اب آگے ہے مختصر سوالات ما جوابات کہ چک بست کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو آپ کو لکھنا ہے کہ چک بست کا اصل نام پنڈت برج نارائن ہے اور چک بست تخلص ہے۔ ان کی پیدائش سن 1882 میں صوبہ اتر پردیش کے فیض آباد شہر میں ہوئی۔ گرچہ چک بست کے آباء و اجداد بنیادی طور پر لکھنؤ کے باشندہ تھے، یعنی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اس لیے چک بست بھی بچپن ہی میں لکھنؤ چلے آئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد ایوننگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور سن 1905 عیسوی میں BA پاس کیا۔ سن 1908 میں وکالت کے امتحان پاس کیا، جیسا کہ میں ابھی اب حضرات کو ابتدائی میں بتایا تھا، اور وکالت کی پریکٹس بھی کرنے لگے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ اسٹوڈنٹ آپ کے سبجیکٹو کوشچن میں یہ ضرور آئے گا کہ نظم جدید کی تعریف کیجیے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ یہاں آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اردو شاعری میں نظم نگاری کی روایت سر سید تحریک سے قبل بھی ملتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سر سید تحریک کے زیر اثر مغربی شاعری سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے جدید نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی۔ کرے کہ آگے ہے اور نظم نگار شعراء کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور یہیں سے اردو شاعری کی تاریخ میں جدید نظم کی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حالی اور مولانا حسین آزاد کو جدید نظم کا پیش رونما مانا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پیش رو مانا جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے نا؟ جواب ہوگا کہ زیر نصاب نظم میں چک بست نے پہاڑی علاقوں کی منظر نگاری کی ہے، چنانچہ پہاڑی علاقوں کا ویرانہ پن، وہاں کی خاموشی اور اس خاموشی میں آبشاروں کی مترنم آواز، جہاں انسان کی روح کو سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے، اور اسی خاموشی میں جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے ہلنے سے ایک مترنم راگ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظم کے اندر ایک کیا ہے، پہاڑی علاقوں کا یعنی ویرانے پن کا کیا ہے یا تذکرہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ خاموشی اور اس خاموشی میں آبشاروں کی مترنم، یعنی آبشاروں میں پانی یعنی کیا ہے، شبنم کے قطرے جو ٹپکتے ہیں اور آوازیں آتی ہے، وہی کے بارے میں یہاں پہ اس نظم میں ذکر کیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے کے ہلنے سے ایک مترنم راگ پیدا ہوتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے۔ کریکٹ، اس سے ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کیفیت کو شاعر نے شعر کا جمع پہنایا ہے۔
تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ رہا آج کا میرا کیا ہے کلاس۔ اگر آپ کو آج کی یہ کلاس یہ سبق اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اسٹوڈنٹ۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں سبق در سبق، سبق بائی سبق میں آپ کو چیپٹر بائی چیپٹر پڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آخر میں آپ حضرات کو ایسے کوشچن آبجیکٹیو سیریز لے کر حاضر ہوں گا جسے اور آپ پڑھ کر بہت ہی خوش ہوں گے اور بہت ہی مزہ آئے گا۔ آپ ابھی سے کیا قابیدہ خاطر نہ ہو اور کیا ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔